الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا یا محمد النبی الامی وآلہ وسلم۔ سامعین کرام، رب کائنات کا کروڑہاں شکر ہے کہ اس نے ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان المبارک ہمیں عطا فرمایا ہے، جس کی بہت زیادہ عظمت اور فضیلت ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جس وقت ماہ رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو رب کائنات حکم دیتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جائیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں اور شیاطین کو جگڑ دیا جائے۔ تو حضرت گرامی، یہ ماہ مبارک کی وجہ سے رب کائنات نے یہ رحمتیں اور برکتیں نازل کی ہیں، اور ماہ رمضان جو ہے اس کی بہت زیادہ شان ہے، اور ماہ رمضان کو جو مقام ملا ہے وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ملا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر جو نسبت ہے وہ بہت ہی شان والی ہے، حضور کی ہر نسبت شان والی ہے۔ رب کائنات نے اپنے پیارے حبیب دانائے غیوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر چیز، حضور کو ہر چیز رب کائنات نے اعلیٰ عطا فرمائی ہے۔ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی بات کریں تو وہ بھی سب سے اعلیٰ ہے، اگر حضور کے اصحاب کی بات کریں وہ بھی سب سے اعلیٰ ہے، والدین مصطفیٰ دیکھیں تو وہ بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ اگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی بھی نسبت کو ہم دیکھ لیں تو رب کائنات نے ہر چیز، ہر ایک چیز جو ہے اپنے نبی کو عطا فرمائی ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اسی طرح رب کائنات نے اپنے حبیب کو جو کتاب عطا فرمائی ہے قرآن پاک، وہ سب کتابوں سے اعلیٰ ہے۔ تو حضرات، یہ جو حضور کی نسبت ہے نا، رب کائنات نے یہ حضور کی وجہ سے سب کچھ بنایا ہے۔ دیکھیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت بہت کمال کی چیز ہے۔ ایک طرف دیکھتے ہیں کہ مکے کا سردار ہے، نام اس کا ابو لہب ہے، برادری میں میرے مصطفیٰ کا چچا بھی لگتا ہے، لیکن نسبت میرے آقا سے نہیں ہے، رابطہ حضور سے نہیں ہے، گلے میں غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پٹا نہیں ہے۔ اس کا تعارف یہ ہے، قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ یہ مکے کے حاکم کا تعارف ہے، مکے کے سردار کا تعارف ہے، جو برادری میں میرے مصطفیٰ کا چچا لگتا ہے، لیکن دوسری طرف اگر دیکھیں تو رنگ کا کالا ہے، حبش کا غلام ہے، ذات کا حبشی ہے، سکے ٹکڑوں پر گزارا کرنے والا ہے، رنگ کالا، ہونٹ موٹے، پاؤں کی بیائیاں پھٹی ہوئی ہیں۔ لیکن جب نسبت میرے مصطفیٰ سے ہوئی، جب رابطہ حضور سے ہوا، جب گلے میں غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پٹا آیا، مقام ملا، انی سمیتو دفان علیک یا بلال فی الجنہ، میرے نبی نے فرمایا بلال تو گلیوں میں چل رہا تھا، تیرے چلنے کی آواز میں جنت میں سن رہا تھا۔ عاشق کہتا ہے کالا رنگ تے حبش درین والا، کالا رنگ تے حبش درین والا، کتا عشق بلال نے دل لاکے، کلمہ چھڈ بلال نو کین کافر، پتھر مارن تلیاں چکل لاکے، کلمہ آکھیا بلال نہیں چھٹ سکدا، تسی ویکھ لو اپنا ٹل لاکے، پھر رنگ بلال دا رب نے ونڈ دیتا، ہر ہور دے متھے تے تل لاکے۔ اسی لیے کلندر لاہوری فرماتے ہیں کوئی لائق ہو تو ہم شانی کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو ایک دنیا نہیں دیتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، جو کچھ بھی رب کائنات نے اس کائنات میں بنایا ہے، یا جو بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت میں ہے، جن لوگوں کی یا جس
چیز کی بھی نسبت میرے مصطفیٰ سے ہوتی ہے اس کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، کیونکہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا حضور کی وجہ سے حضرت بلال پاک کو مقام ملا ہے۔ اگر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اصحاب ہیں ان کی بات کروں، حضرت ابوبکر ہیں جنہیں کوئی نہیں جانتا تھا، جب نسبت میرے مصطفیٰ سے ہوئی تو صدیق اکبر بن گئے، عمر کی نسبت حضور سے ہوئی وہ فاروق اعظم بن گئے، حضرت عثمان کی نسبت میرے آقا سے ہوئی وہ ذو النورین بن گئے، حضرت علی کی نسبت میرے آقا سے ہوئی تو علی المرتضیٰ شیر خدا بن گئے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات اس ماہ مبارک کی رحمتوں اور برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔